بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں جی، خیبر پختونخوا کے حالات جو ہے اس وقت انتہائی خراب ہے۔ ایک تو ہم پہلے کہہ رہے تھے تھوڑا سا، ہم جس طرح آپ نے کہا کہ تھوڑا سا ہم پر امید تھے کہ شاید حالات کنٹرول میں جا رہے ہیں، لیکن یہ کل پرسوں سے جو ہو رہا ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ جنوبی وزیرستان میں جو صورتحال ہے کہ وہاں پہ فوجی کانوائے پہ حملہ ہوا ہے، جس میں 12 ہمارے جو فوجی جوان ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، اس میں 4 جو ہے وہ زخمی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں جنوبی وزیرستان میں جو دوسرا اعظم ورثہ وانا روڈ، وہاں پہ جو ہے نا بڑی بہت زیادہ جھڑپیں ہوئی ہیں، اور ایسی جھڑپیں کہ صبح سے شام تک وہ جاری رہی۔ ڈی آئی خان میں حالات، لکی میں آپ کو پتہ ہے، دیر میں جو صورتحال ہے جس میں اس طرح ہم نے کہا کہ 7 کے قریب جو ہے نا ہمارے ایف سی کے جوان شہید ہوئے ہیں، بھاجوڑ میں، مومن میں۔ تو اگر اس وقت دیکھیں تو ہم پورا جو صوبہ ہے اس پہ بات کریں گے کہ بہت زیادہ ایک ایسی صورتحال سے سامنا ہے کہ دہشت گرد جو ہے، لفظ تو ٹھیک نہیں ہے لیکن ہم کہہ سکتے ہیں کہ چھائے ہوئے ہیں یہ ہے۔ اور وہ جو بنو میں آج تو خیر اس میں کرفیو نافذ کیا گیا ہے، لیکن 2 دن پہلے جو بنو میں جو واقعہ ہوا تھا، میرے خیال میں یہ ہمارے لیے کافی جو ہے قابل تشویش ہے کہ جس میں 100-150 گائے کو جو ہے وہ لے کے گئے تھے۔ میں اس بات کو اس لیے ریپیٹ اکثر کر رہا ہوں پروگراموں میں کہ یہ بات ہے ہی ایسی جس کو ہم نے سٹریس ہم نے کرنا پڑے گا۔ تو یہ اہم بات ہے۔ پھر وہ سونے پہ سہاگا، طالبان کی طرف سے جو ان کے جو انٹیلیجنس چیف ہے جے ڈی آئی کے وسیق صاحب، اس کی طرف سے بیان آیا ہے کہ یہ جو افغانستان کے بارے میں جو دنیا کہہ رہی ہے کہ یہاں پہ دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں، یہ غلط ہے۔ اصل میں دہشت گردوں کا ٹھکانے بارڈر کے پار ہے۔ اس نے نام نہیں لیا ہے پاکستان کا، لیکن سارے اشارے پہلے بھی ہے اور اس دفعہ بھی کہ وہ وہاں سے اور دنیا سے اپیل کی ہے کہ اس کا نوٹس لے، ورنہ یہ بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔ پاکستان کا ایسی صورتحال سے سامنا ہے کہ ایک سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں تو انٹرنل یہ جو کانفلکٹ ہے شدت پسندوں کے خلاف، دوسرا عمران خان کا جو بیانیہ کہ وہ بھی شدت پسندوں کے بیانیے کے ساتھ ہے، اور ساتھ ہی افغانستان کی طرف سے بھی ایسے حالات میں کہ جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا جو پاکستان کا جو ہے یہی ہے کہ یہ سارے، اور پاکستان نے مارک بھی کیے ہیں کہ نورستان سے لے کر ننگرہار یا کنڑ، ننگرہار، پکتیکا وغیرہ ڈاؤن آ کے ہلمند تک، جہاں پہ بھی ان کے ٹریننگ کیمپس یا ان کے سینٹر ہے، اس کی باقاعدہ سپاٹنگ کی گئی ہے۔ لیکن افغانستان تو یہ صورتحال اس وقت پاکستان کو سامنا ہے، اور میرے خیال میں بڑی گمبھیر صورتحال ہے۔ اور اس میں اگر ہم دیکھیں ہماری انٹرنل جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ کافی جو ہے پریکیریس اس لیے ہے کہ ہمارا جو پولیٹیکل ہاؤس ہے یعنی سیاسی گھر جو ہے وہ تقسیم ہے، جس میں خاص کر اس پہ بات کریں گے عمران خان صاحب کا جو بیان ہے کہ اگر ہم نے حمایت کی آپریشنز کی تو ہماری حالت بھی این پی کی طرح ہو جائے گی۔ دیکھیے یہ جو واقعہ ہوا ہے آج بدر ویلی میں ساؤتھ وزیرستان میں، کہ جس میں فوجی کانوائے پہ حملہ ہوا ہے، 12 جو ہمارے فوجی جو ہے نا وہ فوجی جوان شہید ہو چکے ہیں، اور دہشت گردوں کا، شدت پسندوں کا دعویٰ بھی ہے کہ ان سے اسلحہ بھی وہ اپنے ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور میرے خیال میں یہاں پہ اسی ریجن میں جو واقعہ ہوا تھا 2024 میں، دسمبر 2024 میں میرے خیال میں یہاں پہ ہوا تھا، جس میں اس وقت جو ہے 16 جو ہمارے فوجی جوان تھے وہ شہید ہوئے تھے، اور اس کے ریٹیلیشن میں پاکستان نے پھر افغانستان پہ سٹرائک بھی کیے تھے، جو بڑا مشہور ہے۔ وہ سٹرائک بھی کیے تھے تاکہ افغان، کیونکہ وہ پاکستان یہی سمجھتے کہ یہ افغانستان سے ان کو کنٹرول کیا جا رہا ہے یا مینیج کیا جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے بعد جو ہے سال بعد یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو جنوبی وزیرستان میں وانا اعظم ورثک روڈ جو ہے، یہ پورا علاقہ جو ہے، یہ رپورٹس کے مطابق یہ طالبان کی بہت زیادہ بہت بڑی پریزنس ہے، ہزاروں کی تعداد میں ہے۔ اور یہاں پہ ابھی فوج نے جب وہ گزشتہ ہفتے جو ہے کرفیو بھی لگائی تھی، یہاں پہ 4-5 چیک پوسٹیں لگائی، بڑی بڑی پوسٹیں اسٹیبلش کی، لیکن لڑائی اتنی ہے کہ جب سے یہ چیک پوسٹیں اسٹیبلش ہوئے تو لڑائی میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے، اور پرسوں جو ہے صبح سے لے کر شام تک، مطلب ہے کہ اتنی بڑی سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے درمیان لڑائیاں ہوئی، اور اس میں گن شپ ہیلی کاپٹر بھی یوز کیے گئے، ڈرونز کا بھی استعمال ہو رہا ہے، مطلب ہے کہ اتنا بڑا ایک تھریٹ ہے۔ اب تھوڑا سا اگر آپ آگے آ جائے تو بنو میں تو ہم پہلے سے کہہ رہے ہیں کہ اسپیشلی یہ جو میریان اور اس سے آگے جو بکا خیل کا علاقہ ہے، یہاں پہ حالات ایک وقت تھا کہ وہ آ کے روڈ پہ گشت کرتے تھے، اور 200 300 400 کی تعداد میں ہوتے تھے لوگوں، بلکہ میریان تانے پہ تو
آئے روز جو ہے وہ حملہ کرتے تھے، اور یہ ہم ایک تھا کہ 2-3 دن تک تو یہ بالکل جو تھا اس کے کنٹرول میں تھا یہ علاقہ، لیکن پھر سیکیورٹی فورسز نے آگے بڑھے اور اس کے خلاف تھوڑی سی کارروائیاں کی تو وہ پش کیے گئے تھے۔ لیکن گزشتہ روز یہ جو واقعہ ہوا ہے، یہ جو گائے وہ ٹھیک ہے، گائے ابھی دیکھے کہ ان کی حالت ابھی یہ ہے کہ گائے بھی وہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، مطلب یہ کہ کوئی بڑا کام کرتے تو آدمی کہتا ہے یہ ابھی گائے کو چوری کرنا یا بھینس کا چوری کرنا یہ ہمارے معاشرے میں ویسے اچھا نہیں سمجھا جاتا ہے، لیکن وہ یہ جو کہتے ہیں کہ یہ ایریا کینٹ کا ہے یا کینٹ کے قریب ہے یا کینٹ کے ویسینٹی میں ہے، 150 گائے لے جانا بہت مشکل ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں ہم خود جو ہے نا گاؤں کے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ چارپائی جو ہوتے ہیں کس طرح موومنٹ کرتے ہیں، 1 ہو جائے، 2 ہو جائے، 3 ہو جائے، 10 ہو جائے، 100 ہو جائے تو پھر بہت مشکل ہوتا ہے، اور ساتھ ہی ان کے جو کیئر ٹیکرز ہوتے ہیں اس کو بھی وہ ساتھ لے کے گئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بنو سے جو نارتھ وزیرستان کی طرف جو علاقہ ہے یہ کافی وہ ہے، یہ اسپیشلی بنو میران شاہ سے غلام خان تک جو ہے، لیکن بنو سے غلام خان تک جو روڈ ہے یہ بالکل سیف نہیں ہے، یہ ان کے کنٹرول میں۔ اس طرح سید گئے سے آزاد منڈے اور بکا خیل یہ علاقہ جو ہے یہ سیف نہیں ہے۔ تو اب حکومت نے کیا کیا، مطلب ہے کہ حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ اب حکومت نے کرفیو لگا دی ہے 2 دن کے لیے، آج اور کل، یعنی ہفتہ اور اتوار کو یہاں پہ کرفیو ہوگی، اور ریزن تو یہ دیا گیا ہے کہ یہاں پہ سیکیورٹی فورسز کے موومنٹ کے لیے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ یہاں پہ یہ لوگ بہت زیادہ ہے، اور یہ جو واقعہ ہوا یہ گائے چوری کا یا گائے لے جانے کا، اس کی وجہ سے میرے خیال میں سیکیورٹی فورسز کے لیے اور حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ایک ہزیمت کا باعث ہے۔ تو اس وجہ سے اب یہ بھی امکان ہے کہ یہاں پہ بھی آپریشن شروع ہوگا، اور بڑی آپریشن کا یہ ہے۔ دیر میں آپ کو آلریڈی پتہ ہے کہ کل بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ 7 ہمارے فوجی جوان جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ لاپتہ بھی ہے۔ باجوڑ میں، مومن میں بھی آپریشن جاری ہے۔ اس پہ سونے پہ سہاگا، اگر ہم اس کو لنک کریں عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے ساتھ کہ عمران خان پتہ نہیں وہ کہاں پہ رہ رہے، وہ کہہ رہے کہ یہ ہماری جنگ نہیں ہے، ابھی ہماری جنگ نہیں ہے تو چھوڑ دیں ان کے لیے، میرے خیال میں پھر تو بنو بھی چھوڑ دے، ڈی اے خان بھی چھوڑ دے یہ علاقہ، تاکہ واپس وہ آ کے اپنا کمانڈ اینڈ کنٹرول سٹرکچر بنائے۔ لیکن کس کے لیے؟ پہلے تو یہ تھا افغانستان میں لڑنے کے لیے تھا، اب پاکستان میں لڑنے کے لیے یہ کریں گے، نمبر 1۔ تو میرے خیال میں یہ بیانیہ بڑا مضحکہ خیز ہے، کل بھی میں نے یہ بات کی تھی، آج بھی کہہ رہا ہوں، پی ٹی آئی والوں کو حالات کا ادراک کرنا چاہیے کہ صوبہ جو ہے ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور اگر سیکیورٹی فورس نے بھی ان کی یہ باتیں مان لی تو میرے خیال میں پھر تو یہ اٹک پار کوئی جا نہیں سکے گا، نمبر 1۔ ابھی خان صاحب کی یہ جو ڈر ہے نا، اس ایک لیڈر کے لیے میرے خیال میں باعث اطمینان نہیں ہونا چاہیے، میں لفظ شرم استعمال نہیں کر سکتا، لیکن باعث اطمینان نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اے این پی نے آپریشنز کی حمایت کی تھی تو اس وجہ سے ہم جو ہے اس کی اگر ہم نے حمایت کی تو پی ٹی آئی بھی اب اے این پی کی طرح ہو جائے گی، مطلب ان پہ اٹیکس ہوں گے، ان کے لیڈرشپ کو قتل کیا جائے گا۔ لیکن اے این پی کو ہم نے ایک کریڈٹ دینا ہوگا۔ دیکھیں اے این پی جب نیگوسیشن کی بات کر رہی تھی تو کھل کے اس نے نیگوسیشن کی، جب یہ جو تحریک نفاذ شریعہ سے سوات میں ملاکنڈ ڈویژن میں وہ کر رہے تھے تو کھل کے اس نے کی، اور یہاں تک کہ زرداری صاحب پہ زبردستی ان لوگوں نے وہ نفاذ شریعت بل پہ دستخط بھی کروا دیا۔ لیکن جب وہ پیچھے ہٹ گئے اور اس نے دوبارہ اعلان کر دیا کہ جمہوریت کفر ہے اور یہ ہے وہ ہے، تو جب آپریشن شروع ہوا تو اے این پی نے کڑے ہو کے آپریشن کا ساتھ دیا، اور ہر فوجی جو شہید ہوتا تھا، ہر پولیس والا جو شہید ہوتا تھا اس کے جنازے میں بھی جاتے تھے اور باقاعدہ پروٹیسٹ بھی کرتے تھے، اور کلم کلا ابھی پی ٹی آئی والے اتنے، دیکھیں آپ کا جب لیڈر ڈرا ہوتا ہے، کیونکہ لیڈر جب ڈرتا ہے تو ظاہر بات ہے ورکر بھی ڈرتے ہیں۔ تو جب بار بار عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے اس کی حمایت کی تو آپ کی بھی یہ ہو جائے گا، مطلب یہ ہے کہ اے این پی کی طرح ہو جائے گا، تو میرے خیال میں اگر آپ نے صوبے پہ حکومت کرنی ہے، اگر آپ نے مزے لینے ہیں تو پھر جو سختیاں آئی ہیں وہ بھی آپ نے بھگتنے ہوں گے۔ اب یہ ذمہ داری جو ہے 13 سال سے پی ٹی آئی حکومت میں ہے، 13 سال سے صوبے کی یہی حالت ہے کہ آپ کی پولیس کے ساتھ آج ویپنز نہیں ہے، آپ کی ان کے ساتھ باڈی آرمرز نہیں ہے، نہ ان کے ساتھ بلٹ پروف کار سے ابھی بھی وہ ڈالے میں جاتے ہیں، تو اسی وجہ سے وہ اٹیک ہو جاتے ہیں۔ تو میں اوورآل اگر ہم دیکھیں تو خیبر پختونخوا کی حالات کافی محدود ہے، کافی خراب۔ دیکھیں یہ جو ہے ان کے جو جنرل ڈائریکٹریٹ آف انٹیلیجنس ہے افغانستان کے، عبدالحق وثیق نام ہے، ملا عبدالحق وثیق، اس نے الجزیرہ کو انٹرویو دیا، اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ انٹرویو۔ اسے جب سوال کیا گیا کہ
اب یہ پوری دنیا کو کنسرن ہے کہ افغانستان میں ٹیررسٹ نیٹ ورک سے یہاں پہ ٹیررسٹ سینڈیکیٹ سے اور دنیا کو خطرہ ہے. تو بجائے اس کے کہ وہ اس کا جواب دیتے، اس نے کہا کہ دیکھیں افغانستان میں کوئی دہشت گرد نہیں ہے، نہ کوئی دہشت گرد تنظیم ہے. مطلب ہے کہ ایران جھوٹ بول رہا ہے، پاکستان جھوٹ بول رہا ہے، تاجکستان، ازبکستان، چین، امریکہ، روس، یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں. ایک جو ہے طالب جو ہے چاچا وہ صحیح وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے. اس نے کہا کہ بجائے اس کے کہ اس کا ایک جواب دیتے کہ ہمارے ہاں مسائل ہے، اس کو ہمیں ایڈریس کرنا چاہیے، اس نے کہا کہ یہ سارے جو افغانستان سے باہر جو پڑوسی ملک ہے اس میں ہیں، ان کا اشارہ ڈیفینیٹلی جو اگر سیاق و سباق سے گئے تو اس کا اشارہ پاکستان کی طرف. تو اور سونے پہ سہاگا دنیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ پاکستان کے میں یہ جو دہشت گردی کے اڈے ہیں اس کا خیال کریں، ورنہ یہ دنیا کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے. ابھی یہ جو ہے نا طالبان، چلو ٹھیک ہے، اپنے عوام کو تو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں، اسلام کا نام لے کر، پشتون ولی کا نام لے کر، افغان کلچر کا نام دے کر اپنے عوام کو تو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن دنیا کو وہ کیسے بیوقوف بنائیں گے؟ ابھی چین جو کہہ رہا ہے کہ ای ٹی آئی ایم جو ہے، پہلے وہ اس کے 300-400 بندے تھے، ابھی ان کی تعداد بڑھ کے 2000 سے بڑھ گئی ہے. اگر ازبکستان اسلامک موومنٹ آئی ایم یو جو ہے، ازبکستان کہہ رہا ہے کہ آئی ایم یو کی تعداد بڑھ گئی ہے. ترکمنستان جو تحریک اسلام ہے اس کی وہ بڑھ گئی ہے. ٹی ٹی پی کی تعداد بڑھ رہی ہے. امریکہ کی رپورٹ ہے کہ القاعدہ نے باقاعدہ ایک یونیورسٹی بنائی ہے، ٹیرر یونیورسٹی بنائی ہے، جہاں پہ دنیا سے لوگ آتے ہیں اور یہاں پہ ٹیرر، وہاں پہ ایکسپلوسو کس طرح استعمال کرتے ہیں، ایکسپلوسو بنائے کیسے جاتے ہیں، ٹیکٹکس بتائے جاتے ہیں، اٹیکس، کاؤنٹر اٹیکس وغیرہ، خود کش وغیرہ، یہ سارے سکھائے جاتے ہیں. اور یہاں تک وہ گئے ہیں کہ 70 تو ان کی فیکلٹی ہے اور 3000 کے قریب ان کے اسٹوڈنٹس ہیں، اور آن لائن بھی ٹریننگ دیتے ہیں. تو مطلب یہ کہ پوری دنیا ایک بات کر رہی ہے اور طالب چاچا لگا ہوا ہے یہ دوسری بات کر رہا ہے. تو میرے خیال میں اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. اب یہ جو واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں، اس کا ڈیفینیٹلی افغانستان پہ اثر ہوگا. جس طرح میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ پاکستان جو ہے اب اکراس دا بارڈر جو ہے پریمپٹیو اسٹرائک کرے گا. جہاں جہاں پہ ان کے کیمپس ہے، وہ میپ بھی آیا ہے، وہ دکھایا بھی ہے دنیا کو بھی کہ یہاں پہ یہ 30-40 جگہوں پہ جو ہے یہ ٹیرر نیٹ ورکس، یہاں پہ اس میں بی ایل اے بھی ہے، مجید بریگیڈ بھی ہے، ٹی ٹی پی بھی ہے، اور ان سب کا جو اوور آل سپرویژن کر رہا ہے وہ القاعدہ کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو بھی پتہ ہے، پاکستان کو بھی پتہ ہے. اگر وہ مانتے ہیں مانے، نہیں مانے، لیکن پاکستان اس طرح سمبازا میں کراس دا بارڈر اٹیک کیا تھا، جس طرح یہ جو خواجہ خضر پوسٹ میں یہ کراس دا بارڈر اٹیک کیا تھا پاکستان میں دیکھ رہا ہوں کہ آگے بھی جا کے اسی طرح اٹیک جو ہے پاکستان جاری رکھے گا، تاکہ ان کو افغانستان سائڈ پہ ہی ڈائلیوٹ کرے.